تقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ہم نے دو سمندر جاری کیے، یہ دونوں سمندر ملے ہوئے ہیں، لیکن جب چلتے ہیں تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور دونوں کے درمیان ایک خفیف پردہ ہے۔ یہ سمندر اس سمندر میں نہیں ملتا، یہ اس میں نہیں ملتا، دونوں الگ الگ چلتے ہیں، اور پھر اوپر سے یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، یعنی مرکز ایک ہے، وہاں سے دو سمندر ہے، مرکز پر دونوں ملے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے دونوں سمندر الگ الگ چل رہے ہیں۔ اب اس آیت مبارک پر مفسرین کرام اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے پیرائے میں انہوں نے اس پر کلام کیا۔ میں اس کی جو جہت منتخب کر رہا ہوں وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی اور حضرت ضیاء الدین مدنی کے خلیفہ عبدالسلام قادری رضوی کی کتاب سے کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور امیر دعوت اسلامی کے مرشد ہیں۔ شجرہ الطاریہ جب آپ دیکھیں گے تو امیر دعوت اسلامی کے نام کے اوپر جو پہلا نام آتا ہے وہ عبدالسلام قادری رضوی کا ہے۔ اب وہ عبدالسلام قادری رضوی، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے شہادت نواسۂ سید الابرار۔ یہ کتاب مکتبہ غوثیہ سے شائع نہیں ہوتی ہے، یہ کتاب مکتبہ نوریہ رضویہ سے شائع ہوتی ہے، اور یہ کتاب انٹرنیٹ پر PDF میں دستیاب ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اب جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں آپ کو یہ بات بھی مل جائے گی۔ حضرت عبدالسلام قادری رضوی امیر دعوت اسلامی کے مرشد، انہوں نے لکھا کہ قرآن جب یہ کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ایک جگہ سے جاری ہوئے، اوپر ملے ہوئے ہیں، آگے الگ الگ چل رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں، بینہما برزخ، بیچ میں دونوں کے ایک فاصلہ ہے، دونوں کے بیچ میں ایک حجاب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وجود دو ہیں، ایک وجود ہے سیدہ کائنات کا، دوسرا وجود ہے مولائے کائنات۔ مولائے کائنات اور سیدہ کائنات یہ وہ جوڑا ہے جن سے دو سمندر جاری ہوئے، ایک سمندر حسنی ہے، ایک حسینی ہے، اور یہ حسنی اور حسینی سمندر جب جاری ہوئے تو آگے جا کر یہ مل بھی جاتے ہیں، جیسے غوث اعظم دستگیر پر باپ حسنی ماں حسین، جیسے خواجہ غریب نواز پر باپ حسینی ماں حسنی، باقی دونوں شجرے سمندر الگ الگ چل رہے ہیں۔ اولاد حسن کا شجرہ الگ چل رہا ہے، اولاد حسین کا شجرہ الگ چل رہا ہے، اوپر جا کے مولائے کائنات اور سیدہ کائنات پر مل جاتے ہیں۔ تو اب عبدالسلام قادری رضوی نے لکھا کہ اس آیت میں علی و زہرا اور ان کے بچوں کا ذکر ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ پھر اس مضمون کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک روایت کے ذریعے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا شباب سر سے سینے تک امام حسن میں آیا، اور سینے سے قدموں تک امام حسین میں آیا۔ امام حسن سر سے سینے تک شبیہ پیغمبر، امام حسین سینے سے قدموں تک شبیہ پیغمبر۔ اب میں پھر ایک جملہ کہوں جسارت کر کے، وہ شباب رسول جو امام حسن کو آدھا ملا اور امام حسین کو آدھا ملا، وہ علی اکبر کو پورا ملا، پورا علی اکبر کے حصے میں آیا، سر سے لے کر پیر۔ اب پھر اعلیٰ حضرت کا شعر ہدایت بخشش میں اسی مضمون پر اب اعلیٰ حضرت نے کلام کیا۔ سر سے سینے تک امام حسن شبیہ پیغمبر،
سینے سے قدموں تک امام حسین، اس مضمون پر کلام کیا. لیکن اب اگر وہ میں براہ راست شعر پڑھ دوں تو اس کی تفہیم نہیں ہو پائے گی، اس لیے اس شعر میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس سے سماعتیں عموماً ناآشنا ہے، اس لیے میں پہلے اس لفظ کی ذرا سی وضاحت کر دوں. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے توأم. توأم یہ خطوط نویسی میں خط لکھنے کا ایک مزاج ہے، یہ کہلاتا ہے خط توأم. اور خط توأم کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک خاص قسم کا خط ہے جو دو حصوں میں لکھا جاتا ہے، اور حضور کی ولادت سے پہلے بھی خط توأم لکھا جاتا تھا. اب خط توأم دو حصوں میں لکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جب بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کو پیغام پہنچاتے تھے اور وہ پیغام رازداری کے ساتھ پہنچانا ہوتا تھا، اس کی سیکریسی کو قائم رکھنا ہوتا تھا، تو اب وہ خط لکھ کر قاصد کو بھیجتے. قاصد خط لے کر روانہ ہوتا، لیکن کمبخت قاصد راستے میں پڑھ لیتا تھا. وہ راستے میں پڑھ لیتا تھا بادشاہ نے کیا لکھا ہے، اور پڑھ کر دوسروں کو مخبری بھی کر دیا کرتا تھا کہ بادشاہ نے فلاں بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا ہے. اب جب قاصدوں نے خط راستے میں پڑھنا شروع کیے تو یہ مسئلہ پیدا ہوا، تو پھر بادشاہوں نے اس کا حل نکالا. خط توأم. خط توأم یہ کہ وہ ایک بات جو کہنی ہوتی تھی، جو پیغام پہنچانا ہوتا تھا، پہلے آدھا لکھتے تھے ایک جگہ، آدھا لکھا، اور آدھا ایسے لکھتے تھے کہ اس کو پڑھ کے کچھ بھی سمجھ نہ آئے. پھر آدھا باقی پیغام دوسرے خط میں لکھتے تھے، وہ بھی آدھا لکھتے تھے. اب کوئی آدھا پڑھے گا پہلا حصہ یا دوسرا، اس سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. دونوں حصے ملاؤ گے تو پورا خط سمجھ آ جائے گا. تو اب بادشاہ کرتے یہ تھے کہ پہلے آدھا خط لکھا، ایک قاصد کو بھیجا، راستے میں پڑھ بھی لے تو اس کی سمجھ نہ آئے، وہ خط روانہ کر دیا. جب وہ قاصد روانہ ہو گیا، وہاں پہنچ گیا، تو پھر دوسرا خط کا ٹکڑا، دوسرا حصہ وہ دوسرے قاصد کے ذریعے بھیجا، اور پھر دوسرا حصہ پہنچ گیا. اب جہاں خط پہنچانا تھا وہاں پہ جب دونوں حصے پہنچے تو جس کو پیغام پہنچایا جاتا تھا وہ دونوں خط کے ٹکڑوں کو ملاتا تھا، اور ملا کر پھر پڑھتا تھا تو پورا خط سمجھ آ جاتا تھا. اب یہ ہے خط توأم. دونوں خط کے ٹکڑے ملاؤ تو پورا خط سمجھ آ جائے. سر سے سینے تک شبیہ پیمبر امام حسن، سینے سے قدموں تک امام حسین. اب اعلیٰ حضرت نے کہا ایک سر سے سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. ایک سر سے سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. حسن سبتین ایسا ہے آدھا آدھا نور، نور مصطفیٰ کا شباب دونوں